الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا اور ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دو طرح کے نظام چلتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دو قوانین اور دو قانونوں کی حکمرانی چلتی ہے. پہلا قانون تو وہ ہے جس کو قانون فطرت کہا جاتا ہے. قانون فطرت کو لا آف نیچر بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام جس طرح سے سیٹ کر دیا ہے اسی طرح سے چلے گا. سورج جیسے نکلتا ہے نکلے گا، جیسے روشنی دیتا ہے ویسے دے گا. چاند کو جب نکلنا ہے اسی وقت نکلے گا، جہاں ڈوبنا ہے وہاں ڈوب جائے گا. اگر سورج کے ڈوبنے کا وقت 5:28 طے ہے تو سورج اپنے وقت پر ہی ڈوبے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 5:34 پر ڈوبے. تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے اس سسٹم اور اس نظام کو تھوڑا سا بدلتے ہیں، اور جب وہ نظام بدلا جاتا ہے تو دنیا میں تباہی مچتی ہے. زمین محسوس یہ ہوتا ہے کہ رکی ہوئی ہے، لیکن زمین جب حقیقت میں ہلنے لگتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. آسمان خاموش ہے، لیکن جب اس سے بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو پھر اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بارش تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو نارمل تو حالات نارمل چلتے ہیں، لیکن جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو تباہی مچتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نظام کو اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے بدل دیتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے بدل دیتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تبدیلی لے آتے ہیں. چاند نکلا ہوا ہے، جیسا ہوتا ہے ویسا ہونا چاہیے، جیسی روشنی دے رہا ہے ویسی دینی چاہیے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا اشارہ چاند کی طرف ہوتا ہے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور مشرکین مکہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. لیکن یہ نارمل نہیں ہے، یہ ایب نارملٹی ہے. کبھی کبھی صحابہ کے حالات میں، اولیاء اللہ کے حالات میں، تابعین کے حالات میں، تبع تابعین کے حالات میں آپ یہ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے
آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے، لیکن نارمل چیز یہ نہیں ہے، یہ بڑی کائنات ہے اس کا معاملہ، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہمیں نظر تو کیا اتنی سی آتی ہے، کائنات تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بہت بڑی کائنات ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اسے بنایا ہے اور اس کو میں پھیلاتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی کائنات ہے انسان، اور وہ انسان جو ہے وہ اس چھوٹی کائنات میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اپنے اندر تمام وہ چیزیں رکھتا ہے جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں، دنیا میں نظر آتی ہے۔ صبح سانس لیتی ہے، صبح انسان بھی سانس لیتا ہے، والصبح اذا تنفس، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا صبح سانس لیتی ہے، انسان بھی سانس لیتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں جان پائی جاتی ہے، انسان میں بھی جان پائی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایک قانون کے تابع ہے، انسان بھی ایک قانون کے تابع ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر بے احتیاطی برتی جاتی ہے تو انسان کی صحت بگڑنے لگتی ہے۔ جیسے زمین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، پیڑ زیادہ کاٹ دیے گئے، پیڑ زیادہ کٹے، نتیجہ یہ ہوا کہ بارشیں کم ہونے لگیں۔ گاڑیاں آپ نے زیادہ بڑھا دی، نتیجہ یہ ہوا گرمی پڑنے لگی۔ آپ نے فیکٹریاں زیادہ لگا دیں، اس کے ذریعے سے فاسد مادہ اور میٹر باہر نکلا، نتیجہ یہ ہوا کلائمیٹ چینج ہونے لگا۔ بالکل اسی طرح انسان ہے، اس نے بے احتیاطی کرنا شروع کر دی، اس نے صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا بند کر دیا، اب اس کے جسم میں بگاڑ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے، سسٹم ہے بنا ہوا کہ اللہ نے جو قانون فطرت بنایا ہے اس میں معافی نہیں ملتی ہے، قانون فطرت میں معافی نہیں مل سکتی، یاد رکھیے گا۔ آپ کو شوگر ہو رہی ہے، ڈائبیٹک ہیں، لاؤ بھائی رسگلہ کھلاؤ، گھر والے منع کر رہے ہیں رسگلہ کھانے سے آپ کو نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی آپ کو، نہیں جی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں، مر جاؤ گے بہت جلدی، اسپتال میں ڈال دیے جاؤ گے، انجیکشن لگیں گے، گردے خراب ہوں گے، کڈنی خراب ہوگی، تکلیفیں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، سب اللہ کرتا ہے، سب اللہ کرتا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، کیا لا رہے ہو کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون فطرت کے خلاف آپ جا رہے ہیں، یہاں معافی نہیں ہے۔ رات میں دیر سے سو رہے ہیں، صبح دیر میں اٹھ رہے ہیں، یہ تو بڑا ہی غلط بات ہے، رات میں دیر سے، بہت دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، ہم تو صحت مند ہیں، وہ تو تب پتہ چلے گا جب ہو جائے گا، اندر سے ہو رہا ہے۔ جی میٹھا کھانے سے کچھ ہوتا تھوڑی، کھاؤ مولوی صاحب کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کرے گا۔ یہ ہماری جاہلانہ سوچ ہوتی ہے۔ اس قانون کے خلاف جو جائے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، طے شدہ بات۔ بھائی کھانے کے بعد تھوڑا ٹہل لیا کرو، ٹہلنے وہلنے سے کیا ہوتا ہے، ان سب باتوں میں کیا رکھا ہے مولوی صاحب، یہ تو سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہم تو، ہمارے ابا تھے، دادا تھے، خوب کھاتے تھے اور ٹہلتے بھی نہیں تھے، کچھ نہیں ہوا انہیں 90 سال تک۔ یہ جو مثالیں آپ دے کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ معافی نہیں ہے فطرت کے قانون میں، یہ یاد رکھیے گا، اور اگر آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو نکل آئیے اور اپنی زندگی اور صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کر دیجئے۔ انسان عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ کی، 45-50 سال کی عمر تک دنوں رات کمانے میں لگا رہتا ہے، لگا ہوا ہے، اور 50 سال میں جب بیمار ہو جاتا ہے تو بچے ہوئے 20 سال دوائیاں کھاتا رہتا ہے، دوا کھا رہا ہے، دوا کھا رہا ہے، دوا کھا رہا ہے، 20 سال ایسے گزار دیے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن،
دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں. پہلے آرزوؤں نے نہیں چھوڑا، اب انتظار کر رہے ہیں بھیا کب آنی ہے، آ جائے. یہ مسئلہ انسان کے ساتھ ہے. تو اس لا آف نیچر میں کوئی بھی معافی نہیں ہے. فطرت کے قانون میں اللہ نے معافی نہیں رکھی. ایک اور مثال دے دوں، ایک اور بات بتا دوں آپ کو، بیچ کی بہت اہم بات ہے. انسان کی اپنی زندگی، انفرادی زندگی، اور ایک ہے اجتماعی زندگی. انفرادی زندگی کو انڈیویڈول لائف کہتے ہیں. ایک انسان اس میں غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معافی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. ایک انسان اجتماعی غلطی کرتا ہے، سب غلطی کر رہے ہیں، بہت پٹائی ہوگی. سارے بزرگ لائن لگا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور آپ اجتماعی غلطیاں، پوری کی پوری قوم ایک غلطیاں کرتی چلی جائے، پٹائی بہت ہوگی، کوئی کسی بزرگ کی دعا کام نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالی کا قانون، اس کو کہا جاتا ہے قانون شریعت. قانون شریعت میں معافی ہے. غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ آپ بہت سننے والے ہیں مالک، معاف کر دیے. آپ نے غلطی کی، معافی مانگ لی، اللہ کا آپ کے ساتھ پرسنل معاملہ ہے، معاف کر دیا. اجتماعی غلطی، سب غلطی کر رہے ہیں، معافی نہیں ملے گی، پٹائی ہونی طے ہے. سارے بزرگ، سارے اولیاء اللہ، سارے ابدال بیٹھ جائیں دعا کرنے کے لیے، معاملہ پلٹنے والا نہیں ہے. اور اجتماعی غلطی کیا ہوتی ہے بتا دوں، مثال لے دیتا ہوں. اجتماعی غلطی یہ ہوتی ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں اور کام کی بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور ذہن میں بیٹھا لیجیے گا. جس وقت جو کام کرنے کے ہیں وہ نہ کیے جائیں اور نہ کرنے والے کاموں میں وقت لگایا جائے، یہ اجتماعی غلطی کی پہلی قسم ہے. جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرنے، جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ کرنے ہیں. دنیا کی کسی قوم میں جب یہ مزاج آ جاتا ہے، وہ قوم بچتی نہیں ہے پھر اللہ کے عذاب سے. اور اللہ اپنا عذاب خود آ کر نہیں دیتا ہے. اللہ اپنا عذاب کسی قوم پر جب نازل فرماتا ہے تو پھر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ ان کے ذریعے سے اس قوم کو عذاب دلواتا ہے. تیاری ہوتی ہے. ایک دور تھا مسلمانوں کا دور، عروج کا دور تھا، اور مسلمان عروج کے دور میں مست رہتا، بالکل بابر بہیش کوش کہ عالم دوبارہ نیز، عیش کرو، ابھی کچھ نہیں ہونا، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھیں گے. یہ اس میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے دور ایک علاقے میں ایک قوم کو پیدا کیا، منگولیا کے اندر ایک قوم کو پیدا کیا، اور ان کو پالا اور ان کو تیار کیا، اور ان کے اندر وحشی پن، درندگی، مار کاٹ، زندہ انسانوں کو کی کھوپڑیوں کے محل بنا دینا، جانوروں کو کھانا، یہ سب چیزیں ان کے اندر ڈالی. اور جب یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو گئیں تب اشارہ ہوا کہ نکلو، اب یہ بہت بدماشی کر چکے ہیں مسلمان، اب پٹائی کرو ان کی. تو وہ نکلے، آندھی اور طوفان کی طرح آئے اور پورے عالم اسلام پر چھا گئے، اور اتنی پٹائی کی ہے اور اتنا مارا ہے اور اتنا کاٹا ہے اور اتنا قتل کیا ہے اور اتنی خون کی ندیاں بہائی ہیں اور اتنی درندگی اور وحشت کے نمونے پیش کیے کہ تاریخ عاجز ہے. یہ نظام ہے. اور یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے، جب عروج ہوتا ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، سب چنگا سی، سب مزہ ہے، بڑھیا ہے. قرآن میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی اور قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا سسٹم اور نظام بدلتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے سمجھدار، اس قوم کے مالدار، اس قوم کے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اجتماعی گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے.
فحق علیہ القول، اللہ فرمانے عذاب کا کوڑا برستا ہے ان کے، زبردست پٹائی ہوتی ہے، ہماری بات سچ ہو کے رہتی ہے۔ اور اس وقت تم دعائیں کرو اللہ بچا لیجئے، نہیں، غلطی سب کی تھی، پٹائی ہونی ہے۔ اقبال نے عجیب بات کہہ دی ہے، فطرت فرد سے اغماس تو کر لیتی ہے لیکن ملت کے گناہوں کو کبھی کرتی نہیں معاف۔ یہ فطرت کے قانون کے خلاف چلے گئے تھے۔ جو وقت طاقت اور قوت کے حاصل کرنے کا تھا، جو وقت اپنے آپ کو بنانے کا تھا، وہ تم نے چوراہوں پر بیٹھ کر گزار دیا۔ جو وقت خود کو سنوارنے کا تھا، خود پر محنت کرنے کا تھا، جو وقت جاگنے کا تھا، جو وقت اویئر ہونے کا تھا، جو وقت اپنے اندر تبدیلی لانے کا تھا، جو وقت چینجز لانے کا تھا، جو وقت علم و عمل کے میدان میں اتر کر کام کرنے کا تھا، جو وقت سیکھنے کا تھا، جو وقت اس کا تھا کہ اس کے ذریعے آپ سیکھ کر تبدیلی لا سکتے تھے، اس وقت آپ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کسی کو جتا رہے تھے اور کسی کو ہرا رہے تھے۔ کتنا بھولا ہے ہمارا مسلمان، اس کی کتنی مثالیں دے دوں۔ بے ضرورت کے کاموں میں لگ کر ضرورت کے کاموں کو چھوڑا ہوا ہے، غیر اہم کاموں میں لگ کر اہم کاموں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس قانون میں کبھی بھی معافی نہیں ملتی، اور بہت معذرت کے ساتھ ہم سب اسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو یہ دو قانون ہیں، لا آف نیچر ایک، اور دوسرا لا آف شریعت۔ شریعت کے قانون میں معافی ہے، فطرت کے قانون میں معافی نہیں ہے، اجتماعی گناہ پر معافی نہیں ہے، انفرادی گناہ پر معافی ہے۔ اور جب کوئی قوم پوری کی پوری اللہ کے فطرت کے قوانین کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور ساتھ میں کریلے پر نیم اور چڑھ جاتا ہے کہ وہ شریعت کو بھی چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تین طرح کے عذابوں میں مبتلا کراتے ہیں۔ کہ پہلا تو تم نے یہ کیا کہ اہم کام تھا، غیر اہم میں لگ گئے، ضروری چیزوں کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں لگ گئے۔ ایک واقعہ یاد آیا مجھے، بڑا زبردست، بڑا عبرت والا واقعہ ہے، بہت ہی عبرت ہے اس کے اندر۔ جس وقت ترکی پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، آپ دیکھیے ضروری اور غیر ضروری کام کیسے آدمی کرتا ہے اور پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ دونوں مثالیں دوں گا میں، مسلمانوں کی بھی عیسائیوں کی بھی۔ عیسائیوں کا وہاں پر قبضہ تھا، اور یہ جو آیا صوفیہ ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ عیسائی قابض تھے اور چرچ تھا ان کا ہی۔ باہر سے ان کے اوپر حملہ ہوا ترکی کو فتح کرنے کے لیے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ حملہ ہو گیا، اب پوری قوم اس حملے کا دفاع کرے، روکے، سب مل جائیں، سب مل جائیں۔ ان کے علماء اور ان کے بڑے اور ان کے پادری اور ان کے ذمہ دار ہایا صوفیہ میں ڈیبیٹ کر رہے تھے آپس میں، کن چیزوں پر؟ کاش سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کا سب سے ضروری مسئلہ یہ ہے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آتے ہیں، اس کا جواب دو۔ او بھائی، یہ کوئی سوال کرنے کا وقت ہے کہ سوئی کی نوک پہ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ یہ اس سوال کا وقت ہے؟ یہ ان باتوں کا وقت ہے کہ سوئی کی نوک پہ فرشتے کتنے آتے ہیں؟ دشمن تمہارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، تم اس کی فکر نہیں کر رہے، تم سوئی کی نوک پہ فرشتوں کو گن رہے ہو۔ اور کہنا دوسرا بہت اہم سوال جس پر ڈیبیٹ چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ بات تحقیق کے لائق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم کے یہاں پیدا ہوئے تو حضرت مریم کنواری رہی یا نہیں رہی؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنا کسی مرد کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، بس دشمن سر پہ کھڑا ہے اور یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو بہت اہم چیز تھی، جو ٹاپک تھا جس پہ آپس میں وہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری رات میں جو روٹی کھائی تھی وہ روٹی جو کی تھی یا گیہوں کی تھی؟ ان کی ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی۔ جب زوال آتا ہے تو یہی ہوتا ہے
کہ غیر ضروری بیکار کاموں میں انسان لگا ہوا ہوتا ہے. فلاں جگہ جیت ہو گئی، فلاں جگہ ہار گئے، وہاں اتنے ووٹ آ گئے، وہاں اتنے کم آئے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، وہاں حق مل گیا، وہاں حق دلانے والے پہنچ گئے، حق دلاؤں گا، وہاں کہہ رہے نہیں یہ ہوگا، میں یہ بولوں گا اور یہ کروں گا. یہ غیر ضروری کام جس میں لگ کر آپ ضروری کاموں کو بھول چکے ہیں. میں بھی، آپ بھی، سب. جس کو اللہ توفیق دے دے اس کو یہ سبق یاد رہتا ہے، نہیں تو یہ سبق بھول جاتے ہیں. میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ پی سی ایس کلیئر کر چکا تھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنا آئی ایس کی تیاری کر رہا ہوں. کہنا میرے سوالات ہیں کچھ، اس کا جواب چاہیے مجھے. میں نے کہا بیٹھو. میں نے ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اسے روز دیا. 5 دن بعد میں نے کہا اب 6 دن گزر گئے، اب تم پرسوں جب آؤ گے منڈے کو تو یہ لکھ کر لانا کہ تمہیں یہاں آ کر فائدہ کیا ہوا. اور میں نے کہا تمہیں سمجھ میں کیا آیا. 5 دن بعد لوٹا کہ مولوی صاحب جتنے جواب تھے وہ سب مل گئے، اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ محنت کہاں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. بڑی دنیا اسی کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. جسے نہ سمجھ میں آئے، ہمارا حجرہ مبارکہ یہاں پر ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہمارے پاس آ کے بیٹھنا شروع کر دے تھوڑا سا، اس کو سمجھ میں آئے گا محنت کہاں سے کرنی ہے. الغرض جو اللہ کے اس قانون کی نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو 3 طرح کے عذاب ان کے اوپر آتے ہیں. نمبر 1، پہلا عذاب ان کے اوپر آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم ڈر کا شکار ہو جاتی ہے. ڈر، اسے ہر وقت ڈر ستانے لگتا ہے، الگ الگ طرح کے ڈر. 2014 سے 2022 8 سال کا تجزیہ آپ کریں، بیٹھیں اور سوچیں. یہ 8 سال ہمارے ساتھ صرف ڈر اور خوف کے سال ہیں. سوچئے، گھر جا کے سوچئے گا، بریانی کھاتے ہوئے سوچئے گا، پائے کھاتے ہوئے سوچئے گا، دال روٹی کھاتے ہوئے سوچئے گا، سلاد اور نہاری کھاتے ہوئے سوچئے گا کہ یہ 8 سالوں میں ہم ڈر کے ساتھ جیے. غلطی ان کی نہیں، ہماری ہے. غلطی کی سزا ملی. پیٹ خراب ہو رہا ہے، شربت پی لو، کچھ ہوگا تھوڑی، انشاءاللہ. بہت زور سے کہے گا انشاءاللہ. بھائی شوگر ہو رہی ہے، پیٹ بھی خراب ہے، تم شربت روح افزا کا پلا رہے ہو، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے. کچھ نہیں، کرنے والی ذات تنہی تنہا اللہ کی ہے. پی، پھر دیکھ بھاگا ہوا ٹراما سینٹر میں رات میں جائے گا. پی، دست لگیں گے، بوتل لگانی پڑے گی، شوگر بڑھے گی، ایڈمٹ کرے گا، کوما میں چلا جائے گا اگر زیادہ پی لیا تو. نہیں جی نہیں، سب اللہ کرتا ہے. پہلے سمجھ لے کہاں پر یہ جملہ بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا ہے، یہ سمجھ لے پہلے. یہ عجیب و غریب بات. تو پہلا عذاب جو مسلط ہوگا اس قانون کے توڑنے پر وہ یہ ہوگا، ڈر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور ذرا اندازہ لگا لیجئے، آپ جائزہ لے لیجئے پچھلے 8 سال کا، اگر موقع مل جائے، وقت مل جائے تو سوچ لیجئے گا. نمبر 2، دوسرا عذاب اس قوم پر مبتلا یہ ہوگا کہ وہ پوری کی پوری قوم اجتماعی طور سے بھوک کا شکار ہو جائے گی. پھر چلے جائیے 8 سالوں میں. بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی ہے، بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی ہے. جب پیٹ ہمارا خالی ہے یہی بھوک نہیں ہے، روح کو اس کی غذا کا نہ ملنا، یہ روح کی بھوک ہے. ایک انگریز ہے، اس نے مضمون لکھا ہے، باقاعدہ مضمون ہے اس کا. اس نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا فاقہ جو ہے، سب سے بڑی بھوک جو ہے وہ روح کی بھوک ہے. روحانی فاقہ ہے پوری دنیا کے اندر. روحانیت مر چکی ہے، ختم ہو رہی ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، پوری دنیا اس وقت روحانیت کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ روحانیت، اپنے آپ کو کسی طرح خدا سے جوڑو. اس لیے وہ تحریکیں بہت کامیاب ہو رہی ہیں جو روحانیت دینے کی بات کرتی ہیں. تصوف کے سلاسل زندہ ہو رہے ہیں دوبارہ.
اللہ اللہ کرنے کے لیے نوجوان آ رہا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دلوں کا قرار ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں، اس کے دل میں ایک گوشہ ہے، ایک جگہ ہے، جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو وہ پر نہیں ہو سکتا، وہ پر نہیں ہو سکتا، وہ بھر نہیں سکتا. اس کو ہم نے کتنی غذا پہنچا لی، 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام. ہمارے ابا کہتے ہیں یہ تو بچے کو جھنجھنا دکھانا ہے. آؤ بیٹا کچھ کھاؤ گے، لے لو، آجا لے لو، چلو یہ شروع کر دو، لو. اس نے 3 تسبیح پر زندگی گزار دی. کھانے میں انواع و اقسام، جی چکن چنگیزی ہے نہیں، آج چکن چلی، چکن چنگیزی، پائے، نہاری، یہ سب بھوٹی، نلے کی نہاری، یہ سب الگ الگ چیزیں، دال، شوربا اور بکرے کا قورمہ، الگ الگ غذائیں یہ ہونی چاہیے نا. لیکن وہ ذکر کے اس فارمیٹ میں 3 تسبیح پر ہے، کافی. اس نے کبھی آ کر یہ نہیں پوچھا کہ ذکر اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. 13 تسبیح کا ذکر کچھ ہوتا ہے مولوی صاحب؟ ذرا بتاؤ. اللہ کو ہم کیسے یاد کریں اور کیا شکلیں؟ مراقبہ کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے. اللہ کے سامنے رونا کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے. ذکر اور کن چیزوں کو کہا جاتا ہے ذرا بتائیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے. ارشاد فرمایا ایک ذکر وہ ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر یہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے امت کو اور ملت کو اور قوم کو، اس وقت وہ کام کرنا سب سے بڑا ذکر ہے. اور حضرت نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ میں اکثر اپنے دوستوں کو اسی ذکر کی تلقین کرتا ہوں کہ بھائی اس وقت سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. پوری قوم کو اجتماعی طور پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. عمل عقیدے کے بغیر صفر ہے، عمل عقیدے کے بغیر بیکار ہے. عمل عقیدے کے شروع کا عقیدہ یعنی عمل صفر ہے اگر اس کے شروع میں گنتی نہ لگے، گنتی عقیدہ ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوا کتنے اعمال کر لو سارے مردود ہیں. اور اگر عقیدہ صحیح ہوا اور اللہ کی مرضی ہوئی، عمل کوئی بھی نہ ہو اللہ مغفرت فرما سکتے ہیں. یہ بڑی بنیادی چیز سمجھنے کی ہے. تو اس قوم کے اوپر اجتماعی طور سے فاقہ مسلط ہوتا ہے، فاقہ بھوک مسلط ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا بھوک صرف پیٹ کی نہیں، روح کی بھوک ہے. بھوک صرف روح کی بھی نہیں، دماغ کی بھوک ہے. دماغ کی بھوک اس کو علم دینا ہے. جب صحیح چیز نہیں دو گے غلط چیز آ جائے گی، صحیح بات دماغ میں نہیں بیٹھے گی غلط بات بیٹھ جائے گی. ایک عالم کا انتقال ہوا، اچھے گھرانے کے، بڑے یعنی خود عالم اور ان کا گھرانہ بھی بڑا شاندار، بڑے عالی لوگ. ان کے گھر میں ان کے کمرے میں 40 دن تک لائٹ جلتی رہی. پوچھا گیا بھائی یہ کیوں جل رہی ہے؟ کہنے حضرت کی روح یہاں پر آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کامن ہمارا عقیدہ ہے جمعرات کو روح گھر پہ آتی ہے، اسے کوئی اور کام نہیں ہے، یہ تمہارے پاس آئے گی. جہنمی ہے تو تمہارے پاس آنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، یہاں رہو چپ چاپ سے. جنتی ہے تو یہ سڑے پخانے جیسی جگہ میں آ کے کرے گی کیا؟ جمعرات کو ہوئی نہیں روح آتی ہوئی ہٹ جاؤ. بڑے بڑے نمازی، روزے دار، پرہیزگار، یہ پورا عقیدہ. 40 دن تک لائٹ جلا کے رکھی، روح آ رہی ہے. اسے بیچاری کو کوئی کام ہی نہیں بچا، یہ گھر میں آئے گی، باغ باغ میں نہیں جائے گی ٹہلنے، امریکہ انگلینڈ چلی جائے، جاپان اور افریقہ چلی جائے، کسی سمندر کے کنارے چلی جائے ٹہلنے، گھر آئے گی کمرے میں. کیوں آئے گی؟ بڑے بڑے لوگوں کے عقیدے خراب اور اس عقیدے کی اصلاح کی فکر نہیں.
یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. اپنی نسل کو صحیح ایمان دیں, اپنے نسل کو صحیح اعمال دیں. تو بھوک صرف دماغ کی بھی نہیں, بھوک صرف یعنی پیٹ, روح اور دماغ کی نہیں, بھوک ہاتھ پیر کی بھی ہے کہ اگر ان کو صحیح کاموں میں نہیں لگایا تو یہ غلط کام میں لگ جائیں گے. تو اس کا یہ کھانا کون دے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اللہ کی طرف سے جب اس لا آف نیچر کی, فطرت کے قانون کی مخالفت ہوتی ہے اور ساتھ میں شریعت کی بھی مخالفت ہوتی ہے تو وہ 3 طرح کے عذاب مسلط ہوتے ہیں. پہلا تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پوری انسانیت اجتماعی طور سے ڈر میں مبتلا ہوتی ہے. کورونا پورا کا پورا دور ڈر میں گزر گیا. پھر دوسری چیز یہ کہ وہ پوری قوم اجتماعی طور سے بھوک میں مبتلا ہوتی ہے. نمبر 3, پھر اجتماعی طور سے وہ قوم پھر ایک دن قتل کر دی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے. اور پھر وہ ختم کرنا, اس کی شکلیں بھی الگ الگ ہیں. موت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مر گئے, موت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی سانس رک گئی, موت یہ بھی ہے کہ آپ گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں. موت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تکلیفوں میں ہیں, موت یہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. میر تقی میر جو شاعر تھے بیچارے, وہ دلی میں تھے. دلی میں حملہ ہوا, بڑا زبردست حملہ تھا نادر خان درانی کا. تو یہ بیچارے شاعر تھے, شاعروں کی روزی روٹی تو درباروں سے چلتی ہے. تو یہ دربار میں تھے بیچارے, وہاں سے نکالے گئے تو لکھنؤ پہنچ گئے. لکھنؤ کے نواب جو شیعہ تھے وہ بچے ہوئے تھے اس وقت. تو میر تقی میر بیچارے بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف چورن کی طرح, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا. تو جب محفل میں پہنچے نواب صاحب کے ہاں تو لوگوں نے کہا یہ کون آ گیا, کون ہے یہ, کون ہے, اپنا تعارف کرائیے, کچھ بات بتائیے. تو میر تقی میر نے شعر پڑھا, کیا بود و باش پوچھو ہو مشرق کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, کیا تم ہمیں ذلیل کر رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی سے رسوا ہیں, ہم تو پہلے ہی سے بڑے ڈوبے ہوئے ہیں. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں بے مثال, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. ہم تو لٹ گئے, ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں. ہمارے مکان, میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, ہمارے مکان نہ چھینے گئے ہوں, ہماری دکانیں نہ چھینی گئی ہوں, ہمارے کاروباروں پہ ابھی ہاتھ نہ پڑا ہو, لیکن یاد رکھیے یہ ڈر ہمیں ہر وقت ستاتا رہتا ہے. کل کیا ہوگا, کل اولاد کا کیا ہوگا, کل بچوں کا کیا ہوگا. حال یہ ہو چکا ہے. کل ایک نوجوان, ایک ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں, اگر ہم نے اپنی نسل کو عقیدہ پڑھایا تو ان کو اسلام اور دین کا اور کفر اور شرک کا فرق سمجھ میں آئے گا. اور اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ جیے کہ اسلام اور دین اور ایمان قابل اتباع ہے اور اس کے مقابلے میں شرک اور کفر اور بے دینی, اس کو چھوڑنا ہے, اس کو لیفٹ کرنا ہے, اس سے دوری اختیار کرنی ہے. مولانا صاحب ہمارے بچے یہ پھر تو معاشرے میں ایک کونے میں ہو جائیں گے, انہوں نے کچھ بول دیا تو ان کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا, ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. میں نے کہا فکر مت کرو, وہ وقت بھی آنے والا ہے جس وقت میں قربانیاں مانگی جائیں گی اور دینی پڑیں گی. آپ کو اپنی نسل کو بتانا پڑے گا, آپ کو اپنی نسل کے دل میں اتارنا پڑے گا. اے معاذ, ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, گو تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں, سولی پر لٹکا دیا جائے, یہ سکھانا پڑے گا, ورنہ بچنے والا نہیں ہے. یہ اتارنا پڑے گا کہ بیٹا جب معاملہ دین کا اور ایمان کا ہے, اور جب معاملہ یہ آ جائے کہ اس وقت دین چھوڑنا پڑے گا, نہیں تو دنیا پہ لاٹ پڑ رہی ہے, تو فاقے پہ آ جانا, فاقہ کشی اختیار کر لینا, جنگل میں چلے جانا, گھاس پھوس پر اکتفا کر لینا, لیکن یاد رکھنا ایمان کا سودا نہ ہونے پائے. یہ اتارنا پڑے گا, آپ کو سکھانا پڑے گا, اور آپ کو اپنے بچوں کے ذہن اور دماغ میں یہ بات اتارنی پڑے گی
کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنے لگے تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سب لے جانے والے، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن ہم وہ ہیں جو ایمان بچانے والے۔ یہ اتارنا پڑے گا۔ اس دور میں آپ داخل ہو چکے ہیں، اور اس دور میں وہ یہ نہیں کہیں گے نماز مت پڑھو، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زکات مت دو، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم چیریٹی کے اور اچھے اور بھلے اور خدمت خلق کے کام مت کرو، وہ یہ بالکل نہیں کہیں گے۔ وہ آپ سے یہ کہیں گے نماز پڑھو، خوب پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، اچھے کام کرو، خدمت خلق کرو، سب کرو، لیکن ایک بات کہنا چھوڑ دو، اور وہ بات یہ ہے کہ تم ہی حق پر ہو، یہ کہنا چھوڑ دو۔ یہ مت کہا کرو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مت کہا کرو کہ اسلام ہی دین حق ہے، بلکہ یہ کہو سب صحیح ہے، تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں۔ یہ مطالبہ ہو رہا ہے اور ہوگا، ابھی اور ہوگا، ابھی اور ہوگا۔ وہ معاشرے اور سماج میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی ہے، مولانا سعدی صاحب ڈراتے بہت ہیں۔ اللہ کرے میں ڈرانے والا ہوں، اللہ کرے میری بات غلط ہو جائے، اللہ کرے میری بات صحیح ثابت نہ ہو، لیکن سمجھدار آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ بے وقوف بریانی کھاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ ہو کہاں رہا ہے مولانا، بیکار کی باتیں ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، کچھ ہے کہاں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ تو خامخواہی میں ڈرتے ہو، ڈراتے رہتے ہو۔ اللہ کرے میری بات غلط ہو جائے، اللہ کرے میری بات غلط ہو جائے، لیکن جو منظر نامہ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ اگلا حملہ وہ آپ کے ایمان پر ہے، اور حملہ کیا، وہ تو ہو رہا ہے، ابھی وہ حملہ صرف سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر ہو رہا ہے، کل وہ براہ راست ہوگا، کل وہ براہ راست ہوگا، جہاں مطالبہ ہوگا بتاؤ چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات پوری کرتا ہوں آج کی۔ ایک جگہ فسادات ہوئے تھے سن 2002 میں، وہاں پر کمبل بانٹے جا رہے تھے، یہ واقعہ میں پہلے بھی کہیں سنا چکا ہوں۔ تو اس جگہ ایک مسلمان بچہ جس کی عمر کوئی 10-12 سال ہوگی، وہ کمبل لینے کے لیے گیا، سردی بہت ہو رہی تھی، اسٹیج کافی اوپر لگا ہوا تھا، کوئی 7-8 فٹ پر، اور وہاں اس سے کہا، اس کے کان میں کسی نے کوئی بات کہی، جو لوگ کمبل بانٹ رہے تھے، اس نے کہا نہیں، پھر دوبارہ اس سے کہا کان میں، اس نے کہا نہیں، تیسری مرتبہ پھر کہا اس سے کان میں، تو اس نے اپنا کمبل پھینکا اور بھاگتا ہوا وہ اس اسٹیج جو لگا تھا اس نے اس سے چھلانگ لگائی، اور وہ یہ کہتے ہوئے کودا، میں جے شری رام نہیں کہوں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہا کمبل چاہیے تو تم کو یہ جملہ بولنا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں بولو گے تو کمبل نہیں ملے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوا کودا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے بار بار یہ بات دہراتے رہیے، کلمے کی محنت، دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت اور اس کی مختلف شکلوں کو تقویت دیتے رہیے، اپنے عقائد کی درستگی کی فکر کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مت توڑیے۔ میں سمرائز کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے بتایا تھا 2 قانون ہیں، ایک قانون فطرت، ایک قانون شریعت۔ قانون فطرت اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، اس میں معافی نہیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی چیزوں سے کھلواڑ کرے، اللہ کا عذاب آتا ہے، دنیا کا نظام بدلتا ہے، توازن ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنے جسم سے کھلواڑ کرے، آپ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس قانون میں معافی نہیں ہے۔ ایک قانون شریعت ہے، اس میں 2 طرح کا قانون، ایک انفرادی قانون، مجھ سے اکیلے میں گناہ ہوا میں نے معافی مانگی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور ایک یہ کہ اجتماعی طور پہ سب گناہ کریں، اس سے معافی نہیں ہے۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بہت واضح اور صاف اشارہ ہے، فطرت فرد کو معاف کر دیتی ہے لیکن ملت کے گناہوں کو کبھی کرتی نہیں معاف۔ اور جب کسی قوم میں ان دونوں قانونوں کی نافرمانی ہونے لگے، نیچر کا قانون بھی توڑا جائے، بریانی کھا لو، بڑے کا گوشت کھا لو، کچھ نہیں ہوگا مولوی صاحب، خام خواہی میں ڈر رہے ہو، تو پھر جگہ اسپتال ہوتی ہے، آپ بچیں گے نہیں، بے فکر رہیے۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو 3 طرح کے عذاب مسلط ہوتے ہیں، اس قوم پر ڈر مسلط ہوتا ہے، اس قوم پر بھوک مسلط ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پچھلے 8 سال ڈر کے سال ہیں، غور کریے گا۔ نمبر 2، اس قوم پر بھوک مسلط ہوتی ہے۔ بھوک صرف پیٹ کی بھوک کا نام نہیں ہے، بھوک روح کی بھی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ انگریز نے لکھا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا فاقہ روحانی فاقہ ہے، اس لیے ان تحریکوں کو قوت مل رہی ہے جو اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خانقاہیت دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم اور یہ نظام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور دماغ کی بھوک ہوتی ہے، جسم کی بھوک ہوتی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو۔ اور آخری چیز پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پوری قوم کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور موت صرف مر جانے کا نام نہیں ہے، موت یہ ہے کہ احساسات، جذبات یہ مر جائیں۔ موت صرف یہ نہیں ہے کہ قبر میں پہنچ جائے، موت یہ بھی ہے کہ کچھ کہنا چاہتا ہو وہ کہہ نہ سکے، بات زبان پر آئے لیکن وہ لب کشائی نہ کر سکے، اس ڈر سے کہ اگر میں بول دیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بنیادی طور سے اس وقت سب سے بڑی جو جنگ اور لڑائی ہے وہ عقیدے کی جنگ اور لڑائی ہے۔ اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے کی اور اپنے عمل کو درست کرنے کی فکر کیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اپنے جسم پر تھوڑی سی محنت کیجئے، اپنی روح پر تھوڑی سی محنت کیجئے۔ جسم کو بھی تر و تازہ اور فٹ رکھیے، اور اپنی روح کو بھی تر و تازہ اور فٹ رکھیے۔ جسم کو فٹ رکھنے کے لیے جسمانی ورزشیں ہیں، اور ادنا درجے کا کام یہ ہے ٹہلنا ہے، تھوڑی سی ہاتھ پیر کی حرکت ہے، اور روح کی فٹنس یہ ہے کہ تھوڑا وقت اللہ کی یاد، اللہ کے دھیان میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، نماز میں، اللہ کے دین کی دعوت میں، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔